ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈراؤنے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ 5 قدم پر موت، ایپیسوڈ 5، انسپیکٹر جمشید سیریز۔ پروفیسر داؤد کا اغوا۔ انسپیکٹر جمشید بہزاد ڈاکو کے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے ہی تھے کہ چونک کر رک گئے۔ 3 غیر ملکی ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑے اندر ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے سوچا، کیا یہی لوگ پروفیسر کو اغوا کرنا چاہتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود ہی آ گئے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے جیب سے پستول نکال لیا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو، خبردار تم میں سے کوئی حرکت نہ کرے، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے انہیں للکارا۔ وہ بھڑک کر مڑے، دوسرے ہی لمحے ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ انسپیکٹر جمشید کی آواز ڈرائنگ روم کے اندر بھی پہنچ گئی۔ فاروق اور فرزانہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ فاروق نے دروازے پر پہنچتے ہی پوچھا، کیا بات ہے ابا جان؟ انسپیکٹر جمشید نے جوں ہی فاروق کی طرف دیکھا، ان تینوں میں سے ایک نے بجلی کسی پھرتی سے ہاتھ گرا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں پستول تھا، ساتھ ہی پستول سے فائر ہوا اور انسپیکٹر جمشید کے ہاتھ سے پستول نکل کر فضا میں اچھلا، پھر فرش پر گر گیا۔ اب تم سب ہاتھ اوپر اٹھا دو، پستول والے نے کہا۔ فاروق کا رنگ زرد پڑ گیا، کیونکہ یہ اچانک تبدیلی اس کی وجہ سے آئی تھی۔ اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ کوئی بات نہیں، انسپیکٹر جمشید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور ان سب کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ جلدی کرو، بہزاد اور اس کے ساتھیوں کو کھول دو، اس کے بعد ہمیں یہاں سے پروفیسر سمیت جانے ہیں۔ اس کام میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، پستول والے غیر ملکی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی پستول نکال لیے۔ وہ دونوں بہزاد ڈاکو والے کمرے کی طرف دوڑے گئے۔ انہوں نے پہلے بہزاد اور اس کے پاس پڑے ساتھی کی رسیاں کاٹیں، پھر بہزاد کا ساتھی اپنے دونوں ساتھیوں کو آزاد کرنے کے لیے دوڑا گیا۔ 1 منٹ کے اندر اندر وہ سب ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ ان کی طرف بیک وقت 6 پستول اٹھے ہوئے تھے۔ اور اب پروفیسر صاحب، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، باقی سب لوگ یہیں رہیں گے، ایک غیر ملکی نے کہا۔ سب لوگ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ پروفیسر صاحب، آپ ہمارے پاس چلے آئیں۔ تعمیل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سب دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر بے بسی کی حالت میں ان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ پروفیسر کو مکان سے باہر نکال کر کار میں بٹھا دو، ہم بھی پہنچ رہے ہیں، غیر ملکی نے بہزاد اس کے ساتھیوں سے کہا۔ جی بہت اچھا، بہزاد ڈاکو نے کہا، اور وہ پروفیسر داؤد کو لے کر نکل گئے۔ انسپیکٹر جمشید، اس سے بڑی شکست آج تک تم نے نہیں کھائی ہوگی۔ آج کی شکست تمہیں ساری عمر یاد رہے گی۔ دیوار کے ساتھ لگے کھڑے رہو، اگر کسی نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی تو کامیابی کے اس مقام پر ہم فوراً گولی مارنے کے سوا کچھ نہیں کریں گے، غیر ملکی نے کہا۔ وہ سب خاموش کھڑے رہے۔ انسپیکٹر جمشید جانتے تھے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، ذرا بھی حرکت کرنے کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے دروازہ بند ہونے اور چٹخنی چڑھنے کی آواز سنی۔ وہ پلٹے، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ فاروق اور فرزانہ دروازے کی طرف دوڑے۔ کوئی فائدہ نہیں، دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا ہے، انسپیکٹر جمشید نے انہیں روکنے کے لیے کہا۔ لیکن اتنی دیر میں وہ دونوں دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ محمود شیرازی صاحب کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر میں نہیں گھس سکتا تھا، کیونکہ سبز کار کا ڈرائیور ابھی تک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے سب سے پہلے سبز کار کے نمبر کاغذ پر لکھ لیے۔ کیا بات ہے محمود، تم پھر واپس آ رہے ہو؟ دروازے کے اندر کھڑی بیگم شیرازی نے پوچھا۔ کار کا ڈرائیور سڑک پر موجود تھا، اس نے مجھے نمبر نوٹ کرتے دیکھ لیا ہے۔ اب میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا جانے وہاں کیا حالات پیش آئے ہوں۔
ڈرائیور مجھے آپ کے گھر سے نکلتے دیکھ چکا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارے مکان میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اگر میں اس طرف جاتا ہوں تو وہ ضرور مجھے ٹوکے گا، پھر کیا کیا جائے؟ خطرہ بہت بڑھ گیا ہے اور میں کچھ سوچ نہیں پا رہا ہوں۔ کیا میں شیرازی صاحب کو بلا لاؤں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، ان کی ضرورت نہیں۔ اسی وقت محمود نے اپنے گھر کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہزاد ڈاکو کا ایک ساتھی باہر نکل رہا تھا اور اس کے پیچھے باہر نکلنے والے شخص پر نظر پڑنے پر تو اس کا رنگ ہی اڑ گیا۔ یہ پروفیسر داؤد تھے۔ ان کے پیچھے بہزاد ڈاکو اس کے 2 ساتھی برآمد ہوئے۔ یہ پانچوں پروفیسر داؤد کے برابر کھڑی کار میں بیٹھ گئے۔ فوراً ہی کار کا انجن سٹارٹ ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ ابھی محمود اپنے ہوش و حواس درست بھی نہیں کر پایا تھا کہ اسے ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ حد درجے پریشان ہو گیا۔ تینوں غیر ملک کے اندر سے نکل کر سبز کار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی وہ کار آگے کی طرف چل پڑی۔ پیچھے بہزاد ڈاکو کی کار چلنے لگی۔ ان دونوں کے بعد سفید کار والا بیٹھا اور ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ محمود اچھل کر اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ وہ اندھا دھند اندر داخل ہوا اور چلایا، ابا جان آپ کہاں ہیں؟ ہم ڈرائنگ روم میں ہیں، انسپکٹر جمشید کی آواز آئی۔ وہ بے تحاشا ڈرائنگ روم کی طرف بھاگا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ آپ سب ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہم سب ٹھیک ہیں، مگر بیگم جمشید کے منہ سے نکلا، میں جانتا ہوں وہ لوگ انکل کو لے گئے۔ یہ کہتے وقت اس نے شائستہ کو دیکھا۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ شائستہ میری بچی نہ رو، میں صبح ہونے سے پہلے ان لوگوں سے پروفیسر کو واپس حاصل کر کے رہوں گا، انسپکٹر جمشید نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بولے، تم میرے ساتھ آؤ، میں شہر کے تمام پولیس اسٹیشنوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ چلیے۔ دونوں گھر سے نکلے۔ دوسری طرف سے بیگم شیرازی حالات جاننے کے لیے آ رہی تھیں۔ واپس چلیے، مجھے کچھ فون کرنا ہے۔ اچھا۔ تینوں فون والے کمرے میں آئے۔ انہوں نے سب سے پہلے اکرام کو وہاں پہنچنے کے لیے فون پر کسی سپاہی کو حکم دیا۔ پھر انہوں نے مختلف سمتوں میں فون کے گھوڑے دوڑائے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تو محمود نے کہا، ابا جان میرے پاس 2 کاروں کے نمبر ہیں، مجرم انہی 2 کاروں میں فرار ہوئے ہیں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انسپکٹر جمشید خوشی سے چلائے۔ جی ہاں، جب تینوں غیر ملکی اندر داخل ہوئے تو میں نے 2 کاروں کے نمبر نوٹ کر لیے تھے، اس نے پرجوش لہجے میں نمبر بتائے۔ انسپکٹر جمشید نے نوٹ بک میں دونوں نمبر نوٹ کر لیے۔ انہوں نے کئی بار بے چینی کے عالم میں نمبروں کو پڑھا، پھر فون پر رجسٹریشن آفس کے نمبر ڈائل کرنے لگے، لیکن دوسری طرف سے کسی نے فون کا ریسیور نہیں اٹھایا۔ انہیں یاد آ گیا کہ رات کا وقت ہے، اس وقت دفتر میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر انہوں نے ڈی آئی جی کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب دیا گیا، جی میں انسپکٹر جمشید ہوں، حالات بہت نازک ہیں، مجھے اسی وقت 2 کاروں کے بارے میں معلوم کرانا ہے کہ وہ کس کی ہیں۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، اس وقت؟ آخر بات کیا ہے؟ ڈی آئی جی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ایک لمحہ قیمتی ہے، کاروں کے نمبر سنیے اور رجسٹریشن آفس کے کسی افسر کو فوراً معلومات بہم پہنچانے کے لیے وہاں بھیج دیں، پھر میں آپ کو تمام حالات فون پر بتا دوں گا۔ اچھا، دوسری طرف سے کہا گیا، تمہارا نمبر کیا ہے؟ میں تمہیں ابھی آدھ گھنٹے کے اندر معلوم کر کے فون کروں گا۔ انسپکٹر جمشید نے نمبر بتا دیے۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ انہوں نے بھی ریسیور رکھ کر بیگم شیرازی سے کہا، ہم ابھی آدھ گھنٹے بعد آئیں گے۔ اچھا۔ یوں ہی وہ باہر نکلے، سب انسپکٹر ابراہیم کچھ کانسٹیبلوں کے ساتھ جیپ سے اترا۔ انسپکٹر صاحب، آپ بہت جلدی آئے، اب آپ ان 2 کاروں کی تلاش میں روانہ ہو جائیں، وہ اس سڑک پر گئے ہیں۔ خیال رہے کہ وہ پروفیسر داؤد کو اغوا کر کے لیے جا رہے ہیں، صرف تعقب کریں اور وائرلیس پر اطلاع دیتے رہیں۔ جی بہتر۔ انسپکٹر ابراہیم نے دونوں کاروں کے نمبر نوٹ کیے اور دوبارہ جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ آدھ گھنٹے بعد وہ بیگم شیرازی کے گھر میں موجود تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ انسپکٹر جمشید نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، یس سر جمشید، میں نے ان دونوں کاروں کے متعلق معلوم کر لیا ہے۔ دوسری طرف سے ڈی آئی جی کی آواز آئی، بہت بہت شکریہ۔ وہ کاریں کن کی ہیں؟ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ ہمارے ایک دوست ملک کے سفارت خانے کی کاریں ہیں۔ کیا؟ انسپکٹر جمشید کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں۔ کاریں کن افسروں کے نام ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر پوچھا۔
دوسری طرف سے DIG صاحب نے نام بتاتے ہوئے پوچھا، اب تم بتاؤ بات کیا ہے؟ ان لوگوں نے پروفیسر داؤد کو اغوا کر لیا ہے۔ کیا؟ DIG پریشان کن لہجے میں حیران ہو کر بولے، جی ہاں، یہ ابھی تقریباً 45 منٹ پہلے کا واقعہ ہے۔ اوہ، پھر تمہیں ان دونوں کاروں کے نمبر کیسے معلوم ہو گئے؟ انہوں نے پوچھا۔ جواب میں انسپکٹر جمشید نے انہیں پوری تفصیل سنا دی۔ اوہ، تو بہزاد ڈاکو بھی ان کے لیے کام کر رہا ہے؟ جی ہاں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں سفارت خانے کی عمارت کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا جائے۔ ابھی ان لوگوں کو خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں احکامات جاری کر رہا ہوں۔ تم کتنی دیر میں وہاں پہنچ رہے ہو؟ میں 15 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا، لیکن عمارت کو صرف حصار میں لیا جائے، کوئی قدم نہ اٹھایا جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، ایک دوست ملک کا معاملہ ہے، اگر ہمارا اقدام غلط ہوا تو اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تعلقات تو ویسے بھی خراب ہوں گے اگر پروفیسر داؤد وہاں سے برآمد کر لیے گئے۔ ہاں، اس صورت میں تو ہم خود اس ملک سے اپنے تعلقات ختم کر لیں گے۔ بس تو پھر آپ عمارت کو گھیرے میں لے لینے کے احکامات صادر فرما دیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید اور سب انسپکٹر اکرام واپس آئے تو فرزانہ نے پوچھا، کیا رہا ابا جان؟ کاروں کے مالکان کے نام معلوم ہو گئے؟ کون ہے وہ؟ بیٹی، معاملہ اتنا معمولی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ایک دوست ملک کی کارستانی ہے، جو ظاہر میں تو ہمارا دوست ہے، لیکن در حقیقت وہ بدترین دشمن ہے۔ میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچھا، اب ہم جا رہے ہیں۔ تم لوگ دعا کرنا کہ ہم پروفیسر صاحب کو ساتھ لے کر لوٹیں۔ تو آپ ہمیں ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ نہیں، معاملہ اپنے ملک کا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ ہمیں ساتھ لے جائیں۔ اچھا آؤ۔ وہ جیپ میں سوار ہو کر سفارت خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں کاریں برق رفتاری سے دوڑ رہی تھیں۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ پروفیسر داؤد نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہم تمہیں اس ملک سے باہر لے جانا چاہتے ہیں، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ کس لیے؟ یہ میں نہیں جانتا، غیر ملکی جانتے ہیں۔ تم اس ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ پروفیسر نے پوچھا۔ ہاں، میں یہیں پیدا ہوا، پلا بڑا، جوان ہوا۔ کیوں، تم نے یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ تم اس ملک سے غداری کر رہے ہو۔ میں ایک ڈاکو ہوں، جانتا ہوں۔ پھر بھی ڈاکو اپنے وطن کے لوگوں کا دشمن ہوتا ہے، وطن کا نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ لوگ ہمارے وطن کے دشمن ہیں۔ مجھے اس سے کیا؟ مجھے تو اس کے 25,000 روپے ملیں گے، لہٰذا جب تک میں تمہیں ان کے گھر تک نہ پہنچا دوں اس وقت تک میں ان کا زر خرید غلام ہوں۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ ڈاکو بھی کسی کے زر خرید غلام بن سکتے ہیں، پروفیسر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس قسم کا کام میں نے پہلی مرتبہ کیا ہے اور ساری عمر پچھتاؤ گے۔ یہ کام مجھے نہیں آتا، بہزاد ڈاکو نے ہنس کر کہا۔ تم انسان نہیں، پتھر ہو۔ پتھر میرے آگے کیا چیز ہے؟ میں تو اس سے بھی سخت ہوں۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن کاش تم محب وطن شہری ہوتے۔ ڈاکو محب وطن بھی ہوتے ہیں؟ بہزاد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، مگر تم نہیں ہو۔ مجھے محب وطن بننے کا شوق نہیں۔ لعنت ہے تم پر، پروفیسر نے غصے سے سر کو جھٹکا۔ تینوں کاریں اسی طرح برق رفتاری سے دوڑتی رہیں، پھر اچانک اگلی کار کی رفتار کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی کاروں کی رفتار بھی سست پڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ تینوں کاریں ایک سفید رنگ کی بڑی سی عمارت کے سامنے رک گئیں۔ وہ سب کاروں سے اترے۔ سر، سبز کار کے ڈرائیور نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ بھی غیر ملکی تھا۔ کیا بات ہے ڈرائیور؟ ایک غیر ملکی نے پوچھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت نہیں، دیکھ نہیں رہے ہو ہم پروفیسر کو پکڑ لائے ہیں، اور ہمارے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں کہ پہلے پروفیسر کو اصل جگہ پہنچا دیں۔ میں بھی اسی سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ سر، ایک بات مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے۔ بس کیا یہی کہنا تھا؟ بیوقوف کہیں کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، ہٹو پیچھے۔ سنیے تو صحیح، میں نے ایک لڑکے کو سفید کار کا نمبر نوٹ کرتے دیکھا تھا۔ ڈرائیور نے اس ڈر سے جلدی سے کہا جیسے اگر اس نے 1 سیکنڈ بھی دیر لگائی تو اسے کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیا کہا؟ سفید کار کے نمبر نوٹ کر رہا تھا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ انسپکٹر جمشید کے گھر کے ساتھ والے مکان سے وہ لڑکا نکلا تھا
اور اس نے جھک کر سفید کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ پھر جب میں نے اسے ڈانٹا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، یہ کہتا ہوا کہ یہ اس کا شغل ہے۔ ویسے کاغذ میں نے اس سے چھین لیا تھا۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ وہ لڑکا کون تھا؟ یہ مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے وہ انسپکٹر جمشید کا لڑکا ہو۔ دوسرے غیر ملکی نے ڈرائیور کی بات پر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر یہ بات ہے تو ہم سب خطرے میں ہیں۔ الو کہیں کہ، تم نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ غیر ملکی نے غصے سے کہا۔ اس وقت میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن پھر جوں میں نے اس پر سوچا میرا ذہن الجھتا چلا گیا۔ اگر کوئی مصیبت آئی تو ہم تمہارے ذہن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیں گے۔ غیر ملکی غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا، کیونکہ تم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس پر بعد میں ناراض ہو لینا، پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں گے، کہیں ہم گھیر نہ لیے جائیں۔ دوسرے غیر ملکی نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، خیر فی الحال اندر لے چلو اسے۔ وہ پروفیسر کو لے کر اندر آئے۔ یہ ایک بہت عالیشان عمارت تھی۔ انہوں نے پروفیسر داؤد کو ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ایک غیر ملکی نے ایک الماری میں سے وائرلیس نکالا اور اس کا بٹن دبا کر کہنے لگا، ہیلو ہیلو۔ دفعتاً وائرلیس سیٹ پر ایک سرخ بلب جلنے بجھنے لگا۔ پھر دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ سفارت خانے سے نمبر 3۔ کیا بات ہے؟ پروفیسر داؤد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ بہت اچھے، تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ لیکن، غیر ملکی کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ پولیس ہمارے پیچھے ہے، شاید جلد ہی سفارت خانے کو گھیر لیا جائے۔ پرواہ نہ کرو اور پل پل کی خبر دیتے رہو، ہم ابھی کچھ پروگرام بناتے ہیں۔ جی بہتر، اس نے کہا۔ سرخ بلب جلنا بجھنا بند ہو گیا۔ اس نے بھی وائرلیس سیٹ بند کر کے الماری میں رکھ کر الماری کو تالا لگا دیا۔ عمارت کی چھت پر پہنچ جاؤ، چاروں کونوں پر ایک ایک آدمی موجود رہے۔ اگر عمارت کو گھیرے میں لیا جائے تو فوراً نیچے آ کر بتا دینا۔ غیر ملکی نے بہزاد اور اس کے ساتھیوں سے کہا۔ بہت اچھا۔ بہزاد ڈاکو کمرے سے نکلنے کے لیے مڑا۔ کیا تم چاروں کے پاس پستول ہیں؟ 3 کے پاس ہیں، چوتھے کو ہم دے دیتے ہیں۔ بہزاد ڈاکو کے ساتھی کو پستول مل گیا تو وہ عمارت کے زینے چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچ گئے۔